واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. آپ نے وہ جاوید اختر صاحب کا کامنٹ پڑھا ہوگا جی جو پاکستان میں انہوں نے مہمان کے طور پہ آئے تھے اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ کہا کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کامنٹ کیا ہے اس کے اوپر. تو کمنٹ سے شروع کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی اس سے مختلف توقع نہیں تھی کہ ان کا خاص بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں، بالی ووڈ میں، دہلی میں، ہر جگہ پرومیننٹ رہنا چاہتے ہیں، پھر بائیں بازو کے ہیں، پھر انڈین نیشنلسٹ ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود اگر میں ایک بات کہوں گا تو وہ شاید ناراض ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے انڈیا میں، کیونکہ بہرحال ان کا تعلق ہے مسلمان گھرانے سے، چاہے وہ خدا کو ماننے سے انکار کریں، چاہے مذہب کو ماننے سے انکار کریں نہ کریں، ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ خواہ مخواہ پاکستان پہ اٹیک کریں گے، اور اگر ذرا سا بھی پاکستان سے محبت کا اظہار کریں جیسے کہ نوجیت سنگھ سندھو نے کیا تھا، تو آپ دیکھیں اس کا کیا حشر کیا انڈیا میں. تو ہمارے یہاں بھی بالکل ہم نے جو بعض باتیں بہت غلط کی ہیں، یعنی میرا نہیں خیال ہے کوئی سمجھدار پاکستانی ممبئی میں جو اٹیک ہوا تھا اس کو کنڈیم نہیں کرتا. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی بمبئی والے پاکستان اٹیک کرنے والے پاکستان میں کھلے پھر رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں بھائی کھلے؟ ایک جو وہاں گیا تھا اس کو تو آپ نے پھانسی دے دی، اچھا کیا اس کو اپنے سزا دے دیا. دوسرے جو ہے ان کو وہ جیل میں ہے، اور ان کو بھی سزائیں ہو گئی ہیں، پاکستان میں جیل میں ہے وہ، کہ انہوں نے دوسری بات کی لتا منگیشکر والی. او بھائی لتا منگیشکر جب آتی پاکستان آ سکتی تھیں اور لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے. پاکستان میں بھی اتنی پاپولر ہے اتنی انڈیا میں پاپولر. دلیپ کمار آئے، دلیپ کمار کے لیے لاکھوں لوگ نکل کے آئے، لتا منگیشکر آ جاتی. لیکن انڈیا نے نہیں آنے دیا. سر میرا سوال جو ہے نا وہ ذرا مخالف ہے. نہیں، 2 دفعہ میں اطلاع دے رہا ہوں جی 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی اور پاکستان تیار تھا، انڈین حکومت نے نہیں آنے دیا. اس کی وہ بات نہیں کرتے. نہیں، اس کی بات وہ کر نہیں سکتے. دیکھیں میرے 2-3 اعتراضات ہیں. پہلا تو یہ کہ انہوں نے مہمان نوازی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. آپ کسی کے گھر جا کے اس کے بارے میں اس قسم کے کامنٹس نہیں دیتے. نمبر 2 کہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے، وہ ایک آرٹسٹ آدمی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو ایک سیاسی پوائنٹ کے اوپر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں اسے کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بامبے کا اٹیکر فری گھوم رہا ہو، لیکن آپ کی طرح وزیر اعظم نہیں بن گیا. آپ نے تو جو ٹیررسٹ ہے، جو بوچر آف گجرات ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. جیسے بلاول بھٹو زرداری، جیسے بلاول بالکل صحیح کہا. عمران خان نے اس سے پہلے کہا کہ آپ نے تو وہ جو ایک نفرت کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہاں وزیر بنے پھر رہے ہیں. وہ وزیر اعظم جی 2 دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور تیسری دفعہ بھی الیکٹ ہونے جا رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی رائٹ ونگ کا آدمی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتا کہ اس کو ایسی سپورٹ ملے. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں یہ تو ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت غیر مناسب ہے. ان کو کہنا یہ چاہیے تھا، جو کہ آسان طریقہ تھا، کہ بھئی یہ ادبی محفل ہے، میں ایک شاعر ہوں، آئے ہم ادب کی یا شاعری کی بات کریں. مطلب فیض کی شاعری کے لیے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے، اس کی ریلیونس کے اوپر ڈسکشن کرتے. وہ ایک چھوٹا موٹا پولیٹیکل اینگل وہاں نکل آتا ہے. اور اس کے علاوہ سر مجھے جاوید اختر سے زیادہ ان پاکستانیوں پہ غصہ ہے جنہوں نے اس بات پہ کلیپنگ کی ہے. مطلب واٹ از دا میسج کہ جو انڈیا سے آئے گا ایسا وہ جو اول فول بکے ہم اس کو مطلب مہمان نوازی میں حد سے زیادہ نہیں گرنا چاہیے. میں نہیں سمجھ پیروں میں نہیں پڑ جانا چاہیے. جی ہم نے جب انڈیا کی کرکٹ ٹیم آئی تھی تب بھی ہم نے یہی کیا تھا. وی گو آؤٹ آف آور وے، اور دوسرا آدمی جو ہے نا اس کو کمزوری سمجھتا ہے اینڈ دین دے واک آل اوور. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ میں بالکل ممبئی اٹیک کو کنڈیم کرتا ہوں، نہیں ہے، لیکن پیروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اب ہم ہار گئے ہیں، ختم ہو گئے، حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، ان کے پیروں میں پڑے ہو کہ بس بھائی معاف کر دو. نہیں یار، ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم جیسے بھی ہیں ہم آپ کے پیروں میں نہیں پڑے ہوئے. نہیں، نہ پیروں میں پڑیں گے، نہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کہ somebody on the forum کسی کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا. جو میرے لیے باعث شرم اور غصہ بھی ہے مجھے اس پہ، وہ یہ بات ہے کہ کسی نے جواب نہیں دیا. اچھا، جنہوں نے سوال کیا تھا جی وہ بھی بہت مشہور رائٹر ہیں اور بائیں بازو سے ان کا بھی تعلق ہے، کہ انہوں نے بھی فیس بک پہ اپنے جو کمنٹس میں لکھا کہ مجھے بھی ان کا جواب برا لگا، بہت برا لگا. کیونکہ میں تو یہ اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کہ وہ پھر کہیں گے کہ بھئی چلے تلخی کو بھلا کے آگے بڑھیں، کیونکہ انہوں نے تو تلخی اور بڑھا دی. جی تلخی نہ سے بڑھا دی. مطلب اگین
یہ تو ایسا ہے کہ جیسے وہاں سے ان کی فورن سروس نے، انڈیا کی فورن سروس نے ان کو کوچ کر کے بھیجا تھا کہ آپ نے جا کے یہ بات کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے جی، اور یہ بے محل بات تھی. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے. آپ کو یہ بتاؤ میں کہ یہ ایسا ناممکن نہیں ہے، انہیں آنے سے پہلے ہدایت دی گئی ہوگی کہ یہ باتیں آپ نے کرنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا کو جاوید اختر صاحب کو بین کر دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ویلکم نہیں ہیں. مطلب ایون اگر امریکہ کا اسٹیٹ سیکرٹری آتا پاکستان تو وہ یہ باتیں ڈائریکٹلی نہیں کرتے پبلک کے اندر، وہ پرائیویٹ میں کہتے ہیں. سمجھدار لوگ ہیں. جی. میں بین کرنے کے تو خلاف ہوں کسی کو بھی، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ امریکی کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. یہ ہندوستان کے لوگ ہیں، آج کل ان میں بہت ایروگنس ہے، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل میں ہے، تو وہ ہمیں ہاں وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، مطلب اپنی اوقات بھول گئے ہیں. مطلب اور اب کیا آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم ان کی اوقات جانتے ہیں وہ ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اس مشکلات سے نکل آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو نپٹ لیں گے. تو آج کا یہ ایک چھوٹا سا غصے والا پروگرام، غصے والا نہیں ہے، ہم سمجھداری کی بات کریں. ہم نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ یار اب وہی بات کریں جو محترمہ جنہوں نے سوال کیا تھا نیلم احمد بشیر، ان کا تھا مقصد کہ یار تلخی کو بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کرو. جی اس طرح کی باتیں کرو گے تو تلخیاں بڑھیں گی. بالکل تلخیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. یہ پروگرام صرف اسی مقصد کے لیے تھا. ہوپ یو انجوائے اٹ. اگلے وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.